السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے یا آج جس موضوع پر جس عنوان پر ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے، وہ ہے ملائکہ پر ایمان۔ تو جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ کوئی بھی لفظ ہو اس کے دو لحاظ سے معنی ہوتے ہیں، ایک اس کے لغوی معنی، لفظی معنی، اور دوسرے اس کے اصطلاحی معنی۔ تو ملائکہ کے اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو ایمان بالملائکہ سے مراد ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ ملائکہ لفظ ملک کی جمع ہے جس کے معنی ہیں قاصد اور پیغام رسانی کرنے والا۔ قرآن مجید میں فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کے لغوی معنی بھی قاصد کے ہیں۔ چونکہ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فرض ادا کرتے ہیں تو اسی بنا پر ان کو قاصد کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اصطلاحی معنی ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ اپنی مرضی اور اختیار یا ارادہ نہیں رکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ان کو سونپی ہیں وہ ان کے پابند ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ترجمہ اس کا ایسا ہے، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جیسے باقی عقائد کے اوپر ایمان لانا، جیسے عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، اسی طرح عقیدہ آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ جیسے ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ویسے ہی ملائکہ کے اوپر یعنی فرشتوں پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ بلکہ ایسا نہ ہو کہ جیسے مشرکین مکہ، کفار مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، ویسا عقائد نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے اس کی دنیا تو برباد ہوتی ہی ہوتی ہے بلکہ وہ آخرت کے لیے بھی اپنا سامان ضائع کرتا ہے، اپنے لیے ایندھن تیار کرتا ہے جہنم کا۔ جیسے قریش مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے تھے، اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، تو یہ عقیدہ بالکل ہی باطل عقیدہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کے مشہور فرشتوں کی بات کریں جو مقرب فرشتے ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار مانے جاتے ہیں، گردانے جاتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو روح الامین اور روح القدس بھی کہتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے انبیاء تک پہنچانا، یعنی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ جس شخص کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جانا ان کی ذمہ داری تھی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، تو ان کے ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے بارش برسانا، ہواؤں کا چلانا اور مخلوق کو رزق پہنچانا، یہ ان کے فرائض میں، یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر جاندار کی روح قبض کرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، جانور ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، تو تمام مخلوقات کی جو روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہے۔ اسی طرح چوتھے اور آخری فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے لیے
सूर फूकेंगे, यानी जब क़यामत बर्पा होगी तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। तो उस सूर की आवाज़ इतनी दहशत ज़दा, इतनी खौफनाक होगी कि लोगों के जो भी सुनेगा उसको, उसके कलेजे फट जाएंगे, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, वो भूसे की मानद बनकर बिखर जाएंगे, उड़ जाएंगे। इसी तरह इन 4 मुकर्रब फ़रिश्तों के अलावा और भी दीगर फ़रिश्ते हैं जिनकी ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ने लगाई हुई हैं, जिनमें किरामन कातिबीन हैं। ये 2 फ़रिश्ते हैं जो इंसानों के अच्छे और बुरे आमाल लिखते हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से ये 2 फ़रिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। जो भी इंसान अच्छे और बुरे अमाल करता है तो ये फ़रिश्ते उनके वो अमाल नोट कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं, उनका रिकॉर्ड बना लेते हैं। इसी तरह किरामन कातिबीन के अलावा मुनकर नकीर भी हैं। जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो कब्र के अंदर जो फ़रिश्ते इंसान से सवाल और जवाब करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, तो उन फ़रिश्तों को मुनकर नकीर कहा जाता है। यानी कब्र के अंदर इंसानों से सवाल और जवाब करने वाले फ़रिश्ते मुनकर नकीर कहते हैं उनको। इसी तरह दीगर फ़रिश्तों में रिज़वान नामी एक फ़रिश्ता है, जिनकी ज़िम्मेदारी ये है कि जन्नत का निज़ाम चलाने वाले जितने भी फ़रिश्ते हैं ये उनके सरदार हैं। इसी तरह मालिक नामी एक फ़रिश्ता है जो कि जहन्नम का जो निज़ाम चलाने वाले फ़रिश्ते हैं ये उनका सरदार है। और इसी तरह इसके अलावा अल्लाह ताला ने लातादाद बेशुमार फ़रिश्ते पैदा किए हैं और उनको मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं, जो कि अपनी ज़िम्मेदारियों को ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और इस काम के अंदर वो किसी किस्म की कोई गफलत या लापरवाही नहीं बरतते। तो ये आज का हमारा मौजू था, आज का हमारा उन्वान था मलाइका पर ईमान। तो यकीनन आपको ज़रूर समझ आएगा। अगर फिर भी अगर आप इस हवाले से कोई आपका सवाल है या कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप इस वीडियो को सुनने के बाद कमेंट में सवाल वो पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन